صلوات اللہ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرمایا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی وہ ہے، اس کا ہونا ثابت، وہ ہے، یہ کہنا ضروری تھا ورنہ بیسٹ مکمل نہ ہو، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا ہونا ثابت ہو گیا، وہ ہے اور بے ست ہی سے سارا اس کا نظام مکمل ہو گیا، سارا جو کچھ توحید جس کمال پر ہے صرف بے ست ہی نے کمال کو ظاہر کر دیا، اور فرمایا وہ ہے، کیا کیا اس نے بعثا فی الامیین، اس نے امیین میں مبعوث فرمایا، بھیجا، رسولا عالمین میں چن کے ایک رسول، میں کیا کہہ رہا ہوں، خاتم المرسلین کو عالمین میں سے چن اسے امیین میں بھیج کے فرمایا منہم، یہ بھی امیین میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ رسول امیین میں سے ہے، یہ امیین میں بھیجا گیا، توجہ فرمائیں، امیین میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہی رسول ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، آیات ہی کن کی آیات؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جہاں آیات کہا گیا قرآن نہیں کہا گیا، آیات کی تلاوت کرتا ہے، مجموعہ قرآن کی بات نہیں،
آیات کی بعد میں کہیں گے، آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اب اگر آیات کو بحیثیت آیت دیکھیں تو 14 فرماتے ہیں ہم ہی آیات الہی، سنتے ہیں حوصلے سے سنتے ہیں، آیات ہی اگر ان کی تلاوت ہو جائے تو پھر کیا قرآن سے یہ بہتر نہیں؟ کیوں پریشان کیوں ہو گیا؟ اگر ان کی تلاوت، ان کا ذکر کرے تو ذکر ہی تو تلاوت ہے، تلاوت ہے یا نہیں؟ اگر ایک جملہ میں کہہ دوں تو پھر یہی سے بات میں آگے بڑھاؤں۔ رسول توحید کے خطبے میں مسجد نبوی میں منبر پہ مصروف خطبہ ہیں، امام حسین اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قدم الجھ گیا، الجھ نہیں گیا، امام نے الجھایا۔ کیا کہتے ہیں؟ قدم، یہ دنیا کی چیزیں اسے نہیں الجھاتی۔ غور نہیں فرما رہے، ترجمہ کرتے ہوئے اے دھیان میں رہا کرے دنیا، دھیان میں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہر بات کو تسلیم کر لیا جائے، وہی مانیں گے جو صحیح ہوگی۔ ایک قدم الجھایا گیا، بس ادھر قدم الجھایا، اوئے ہوئے ہوئے، ادھر رسول نے خطبہ چھوڑ کے حسین کو اٹھایا، اس میں ترک اولا کیا ہے؟ اور نہیں فرما رہے، کس کو ترک کیا، کس کو کیا؟ آپ کہاں بیٹھے ہو؟ غور نہیں فرما رہے، اگر آیات ہی میں ان کا ذکر ہے تو پریشان ہو گیا۔ غور فرمائیں، یتلوہ علیہم آیات، اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ میں روز کہتا آ رہا ہوں بھائی، برائے تصدیق قرآن آیات کی تصدیق ان کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے۔ یتلو علیہم آیات ہی، ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ البتہ تلاوت پر بالکل منصب ہے رسول کا، تلاوت ان کے سامنے کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رسول کے لیے ضروری ہے یتلو علیہم آیاتی، ان کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، ہاں وہ رہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تزکیہ نفس روزانہ میں کہہ رہا ہوں، قولی ہے، عملی نہیں۔ یہ مزکہ چونکہ رسول ہی نہیں میں سے ہے، جو تزکیہ کر رہا ہے وہ خود مزکہ ہے، تو جن کا تزکیہ انہی میں سے رسول ہے، کیا وہ مزکہ نہیں ہے؟ مزکہ ہے نا۔ یتلو علیہ، یا میں نہیں اچھا پڑھ رہا یا آپ کو نہیں اچھا لگ رہا، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب آپ یہ دوبارہ سنیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ ابھی ذرا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ذرا یزکیہم، رسول ان کا، انہی کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِن، بس اسی بات بحث کرنی ہے میرے بھائیوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا ترجمہ ہے؟ بس جی ہاں ہاں، شاہ جی کو سننے دے یار، مجھے اب کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ شاہ جی سے اس لیے میں نے پوچھا، آپ کو نہیں سرکار ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ جن کو ترجمہ نہیں آتا میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا واسطے، وَإِن كَانُوا، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے قدموں کی خاک بھی اچھی ہے مجھ سے، بالکل یہ کبھی تصور نہ کریں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بے شک سے پہلے کس میں تھے؟ پوشیدگی میں تھے، گمنامی میں تھے، کھلی گمنامی میں تھے، گمراہی میں نہیں تھے۔
خدا واسطے یہ ترجمہ سمجھ لے، بس 10 دن میرے کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ یہ ترجمہ یہ صحیح ہو گیا، ایک آیت بھی درست ہو گئی، بہت بڑا کمال ہو جائے گا میری طرف سے۔ اس سے پہلے، بعثت سے پہلے امیین آپ مان چکے ہیں، پھر گمراہی کا ترجمہ کیسے آئے گا؟ امیین تو آل محمد علیہ السلام، جب آل محمد ہے وہاں گمراہی کا تصور کیسا؟ اگر وہاں گمراہ ہے تو پھر وہ ہادی نہیں ہے، ہادی تو ہادی ہوتا ہے، گمراہ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں گمراہی کے معنی نہیں ہیں، گم نامی کے معنی، پوشیدگی کے معنی ہے۔ شاہ جی پوشیدگی کے معنی اللہ کرے بس پکی بات ہوگی، میرا خیال ہے سمجھ آ گئی۔ لاہور میں آج میں نے چنور میں کہا تھا کہ خدا کے لیے ٹھیک ہو جاؤ، انہیں بہت کچھ میں نے آج وہ کہہ رہے تھے کہ جبریل آ کے امام زمانہ کو جبریل آ کے دیتا ہے، مجھے پہلے پڑھا، جبریل آ کے امر دیتا ہے، پھر امام زمانہ کو پتا چلتا ہے۔ جب میری باری آئی میں نے کہا صحیح جانا نہیں، بیٹھے ہی جناب جہاں عقیدے کی بات آئے گی کوشش کروں گا میں عقیدہ صحیح ہو جائے، عمل میں شفاعت ہوگی، عقیدے میں نہیں۔ عقیدے میں کہاں شفاعت ہوگی؟ شفاعت عمل میں ہوگی، اور شفاعت بھی انہی کی ہوگی جن کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ شاہ جی عقیدہ صحیح نہیں ہے، شفاعت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہیں چلو جی عقیدہ غلط رکھیں اور شفاعت کی امید بھی ہو، کیوں؟ یہ دو متضاد چیزیں خلاف عدل ہے، یا شفاعت کی قید نہ لگائے یا عدل کی قید نہ لگائے۔ میں نے اٹھ کے اسے کہا وہ میرے بھائیوں، قبلہ مولانا کو اشتباہ ہوا ہے، انہوں نے جو فرمایا کہ جبریل آ کے امام زمانہ کو دیتا ہے، جبریل نہیں دیتا۔ سال کے بعد اگر جبریل دیتا تو سال پکا امام بے خبر ہے۔ اور دنیا والوں اس میں آیت جلدی سے پڑھ دوں، جلدی 1 منٹ مجھے دے دے، ویسے درمیان میں بات آئی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کل امر لے کر کون نازل ہوتی ہے؟ تنزل الملائکۃ، ملائکہ پہلے نازل ہوتے ہیں، والروح، ترجمہ ٹھیک کرے، والروح، وہ بابا روح میں لکھا ہے جبریل، جبریل ملائکہ میں آتا ہے، روح میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں سمجھتے لوگ؟ کیوں نہیں ترجمے میں ٹھیک کرتے؟ جبریل ملک ہے، روح ملکوت ہے۔ جبریل میں ملکوت ہے، روح کون ہے؟ روح سرکار دو عالم ہے، حضور ہیں یا روح حضور ہیں، حضور۔ ملائکہ الملائکہ میں، ملائکہ میں جبریل نہیں ہے تو پھر ملائکہ مکمل کہاں ہوئے؟ کل ملائکہ۔ رسول فرماتے ہیں پہلے چلو امام کی خدمت میں سلامی کرو، ہم آ رہے ہیں۔ نہیں اچھا نہیں لگا ہے، لاہور میں بھی اچھا نہیں لگا ہے، خدا کی قسم ہے، ہماری تعظیم کے لیے پہلے چلو ہم آ رہے ہیں۔ سارے ملائکہ سب بستہ امام زمانہ کے سامنے، پھر امام سرکار دو عالم کیسے آتے ہیں بابا؟ کیسے آتے ہیں؟ خود آتے ہیں، پھر جناب علی کو لیتے ہیں، جناب حسن کو لیتے ہیں، امام حسین کو لیتے ہیں، جناب علی زین العابدین کو لیتے ہیں، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو لیتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لیتے ہیں۔ میں سر سجدے میں رکھ کے شکر کرتا ہوں ہمارے امام ہیں ہی ایک خاندان کے۔ خاندان ہے یا نہیں ہے؟ بنی ہاشم ہے یا نہیں ہے؟ آل عمران ہے یا نہیں ہے؟ امامت کہاں آ رہی؟ آل عمران میں علی، امیین کون ہے؟ آل عمران ہے یا نہیں؟ کل میں نے عرض کیا۔ پھر یہ سارے آ کے امام حسن عسکری علیہ السلام مل کے اب یہاں ایک عارف نے مجھے جملہ کہا ہے، یہاں تک پہنچ کر کہیں اذن
ملتا ہے جب سیدہ آتی ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رسول آ کے اذن رب بھی دیتا ہے، اپنی مالک شریعت ہو کے اپنی بھی اجازت دیتا ہے. تب امام زمانہ ان تمام فرشتوں پر امور تقسیم کرتا ہے. ملائکہ امام سے لینے آتے ہیں، دینے نہیں آتے. سمجھ آئی؟ شاہ جی میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں ان سے صحیح سے میں کہتا ہوں، شاہ جی کے یہ امام زمانہ سے لینے آتے ہیں. ترمیم کر لیں خدا کے واسطے اگر عقیدہ دوسرا ہے. دینے نہیں آتے، امام زمانہ سے لینے آتے ہیں. اسرائیل لینے آتا ہے، پورے سال میں اتنی تو نے روح قبض کرنے ہیں. اب اس اسرائیل کی ہمت نہیں کہ امام امر دے دے یہ اس میں کوتاہی کرے. اس نے روح قبض کرنے ہیں. یہ اختیار امام کا ہے، جس کی روح پلٹا دے، جس کو زندگی دے دے، یہ امام کے. ٹھیک ہے، ایسا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، ٹھیک ہو گیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، امام سے کیا آتے ہیں؟ اچھا ایسا کہتے میں کہوں گا مولا میں نے بڑا زور لگایا. لینے آتے، او بابا لینے آتے ہیں. خدا واسطے جو میں کہہ رہا ہوں جا کے علماء کے آگے بیٹھ جائیں، خدا کے لیے علماء کرام بتائیں لینے آتے ہیں یا دینے آتے ہیں. کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ پوچھیں نا ان سے، قبلہ بتائیں کیوں ڈرتے کیوں؟ یہ ڈرنے والی بات ہے. صحیح قبلہ فرمائیں، فرشتے لینے آتے ہیں یا دینے آتے ہیں؟ بات سامنے آ جائے گی، روز کا جھگڑا ختم. ہاں لینے آتے ہیں، لینے. اس لیے مقسم امور عالمین امام زمانہ ہوتا ہے، مدبر عالمین امام زمانہ. فرشتے پھر ان سے لے کے مقسم امور کہلاتے ہیں. اصل مقسم امور امام ہوتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے یہ امیین انتہائی یا کھلی، اب جسے اللہ کہے معلومات اللہ کھلی کی لفظ کہتے بتانا چاہتا ہے انہیں اتنا نمایاں ہونا چاہیے جتنی کھلی گمنامی میں ہے. اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ بالکل چاہتا ہے کہ یہ ایسی بلندی پہ چلے جائیں جس بلندی کو میں چاہتا ہوں. جملہ کہہ دوں میں، اسی لیے تو 12ویں کو رکھا ہوا ہے. جب 12واں آئے گا پھر یہ اس بلندی پہ ہوں گے، یا وہ ہوگا یا یہ ہوگا. پھر فقط اسلام ہوگا، فقط دین ہوگا، حق ہی حق. یہ قسمیں ہیں گمنامی. بس اب گمنامی کی آیت کو میں پڑھ کے بات کو آگے پڑھتے. چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110. انتخابی ایسا 110 نمبر ہے. اللہ جانے جناب علی کے نمبر بھی 110 ہے. بسم اللہ. ایک شاجی 110. اسی 110 سورہ آل عمران چوتھا پارہ سورہ آل عمران. آل عمران بھی ہمارے مطلب کی ہے، چوتھا پارہ بھی ہمارے مطلب کا ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھ لیتا ان کو بتانے کے لیے. اور آیت بھی 110 نمبر ہے. اس میں خالق ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. خدا واسطے سنو لوگ سنو. کنتم خیر امت، تم خیر
اللہ کہتا ہے خیر امت ہو. یہ کون؟ مومنین. یار یہاں مومنین کا تعلق ہی نہیں. ابھی بات کر دیا. کون تم؟ جب کوئی پڑھے یار خدا واسطے اتنا تو آپ سوچ لیا کریں کیا فرما رہے ہیں. پڑھ جو رہے آیت پڑھی جا رہی ہے اس پہ آپ انالیسس نہیں کرتے خود؟ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ آئے چپ کر کے چلے گئے. کیوں؟ اہل بیت پورے کہ پورے کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو. یہ آل محمد علیہ السلام. خیر کی لفظ ان کے لیے ہے. سمجھ آئی؟ خیر. اچھا ایک لفظ کہوں گا. اچھا اس بعد میں خدا کی قسم میرے بھائیو لاہور میں جملہ کہوں، اگر یہ 14 نہ ہوتے لفظ خیر ہی نہ ہوتی. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شر کی لفظیں تو بہت ہو جاتی مگر خیر کی لفظ نہ ہوتی اگر آل محمد نہ ہوتے. اب پوچھا گیا مولا قرآن میں جو خیر کی لفظ آئی ہے بے یاد کر خیر، تیرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہی خیر ہے. مطالعہ نہیں کرتے، نہیں صرف فلمیں دیکھتے ہیں. نہیں نا یار اتنی بڑی آیت مشہور میں نے پڑھی ہے پتہ ہی نہیں لگا آپ کو. بے یاد کل خیر، اے اللہ تیرا ہاتھ ہی خیر ہے. پوچھا گیا مولا وہ خیر کیا ہے؟ ولایت علی. کہتے سمجھ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ ارجاح المطالب سنی صاحبان ہے، سنی صاحب کی کتاب ہے ارجاح المطالب، شاہ جی ارجاح المطالب اتنی موٹی کتاب ہے بھائیوں نے لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں جہاں بھی خیر کی لفظ قرآن میں آئی ہے اور حسنہ کی لفظ قرآن میں آئی ہے اس سے مراد ہی ولایت علی ابن ابی طالب. صحیح دیکھ، میں نام لے لیا نا کتاب کا، وہی دیکھے آپ. تم خیر امت، بس اس کو بحث کرنی. خیر کس کی ضد ہے؟ شر کی. شر فعل ہے. شر کیا ہوتا ہے؟ فعل. فعل کون کراتا ہے؟ شر والی یوسوسو فی صدور الناس. ٹھیک ہے، بس سے ڈالتا ہے، وہی سے شر شروع ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو خیرہ امت نے اللہ نے کہا ہے اس پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا. جب خیر والوں پر شیطان کا تصرف نہیں ہو سکتا، شیطان نے خود کہا ان تمام کو اغوینہم اجمعین، تمام کو میں بہکاؤں گا الا عبادک المخلصون، تیرے مخلصین کو میں بہکا ہی نہیں سکتا. جو بہکاوے میں نہ آئے وہی خیر امت ہے. خیر امت کون ہے؟ معصوم. خیر امت معصوم ہوتا ہے. جس خیر امت سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. جیسے لکھا ہوا ہے اب انبیاء میں ترک اولا کا تصور لکھتے ہیں نا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں یار. اب ابھی تک ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ انبیاء سے ترک اولا ہوتا ہے، لیکن جب آل محمد کی بات آتی ہے ترک اولا بھی ختم. ہو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ترک اولا ہی ختم. یہ ہے کیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ترک اولا ہی نہیں ہے. کیوں ترک اولا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے ان
وہی ہو جو میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. سمجھ آئی؟ اچھا خیر امت کون ہوگی؟ معصوم. کیونکہ ضد ہے شر کی. شر کی ضد کیا ہے؟ خیر. اگر اتنا سا بھی شر اس خیر میں آیا یہ مطلق خیر نہیں رہے گی. جب ضد ہے تو ضد نفی شر، بالکل نفی شر. جب پوری طرح نفی شر کی ہو جائے گی پھر خیر مکمل مانا جائے. خیر مطلق اس میں مقید بھی نہیں ہے یا کسی قسم کی قید بھی نہیں ہے. کنتم خیر امت. تو خیر امت کون ہوتا ہے؟ معصوم. مومنین نہیں. اب دنیا بتائے یہ رسول مبعوث خیر امت میں آیا یا اہل مکہ میں آیا ہے؟ کہاں ہے؟ کون امت آئی ہے یا نہیں؟ او جو جناب ابراہیم کل میں نے بیان کیا کون تم ابھی بیان کرتے ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی آگے عجیب سی لفظ لگا دیا. کون تم خیر امت، تم آل محمد خیر امت ہو. مقبول صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں یارا، لکھا ہوا ہے. یہ تو آپ کے گھر والی بات ہے. مجھ پہ جو ناراض ہو رہے ہیں کچھ حضرات دیکھ کے، میں کو اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. ہاں اب ان کو ان کی ناراضگی دور کرنے کی تاکہ وہ ناراضگی میں نہ بیٹھے. کون تم خیر امت. ہاتھ میں اس لیے باندھ رہا ہوں یہ باتیں جب پہلی دفعہ بیان ہوں گی ایسے ہوگا ہائے ہو رہا ہے. اب جہاں میں پڑھ رہا ہوں جناب ہے ان کو میں نے سیمنٹ کر دیا. سیمنٹ انشاءاللہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. کون تم خیر امت معصوم ہوتا یا شر کا گزر نہیں ہوتا، ترک اولا بھی نہیں ہوتا. کون تم خیر امت. آگے کیا کہتا ہے؟ ہائے 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 خدا واسطے سمجھے اللہ نے ایسی لفظ لگاتی اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے. شاہ جی آپ ماشاءاللہ کرسیاں سلامت رہیں. یہ دیکھیں جرا ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ اخراج کیا ہوتا ہے؟ اخراج. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اخراج کیا انہوں نے، پیدا نہیں ہوئے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے. اب نکالے گئے یہ لوگوں کے لیے، ابھی بحث کرتے ہیں. نکالے گئے لوگوں کے لیے. اب آل محمد کی تین وجہ ہیں: وجہ خلقت، وجہ بعثت، وجہ اخراج. وجہ خلقت ہے اللہ کے لیے، وجہ بعثت ہے آل محمد کے لیے، وجہ اخراج ہے عالمین کے لیے. کن کے لیے نکالے گئے؟ اخرجت. اخرجت میں نے نکالے. اخرجا فعل مجہول ہے نا. نکالے گئے معلوم ہوتا ہے کوئی ذات ہے جن کو نکالنے والی ہے، یہ خود نکلنے والے نہیں ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب میری طرف ہاتھ باندھ کے، اخراج کسے کہتے ہیں؟ اخراج نکالنا کسے کہتے ہیں؟ ہاں پہلے کہہ لینا، میں سن رہا کہہ لیا. اخراج کے لیے، اخراج کی لفظ اس شے کے لیے آتی ہے جو موجود بھی ہو اور پوشیدہ بھی ہو. غور نہیں فرما رہے. اخراج کی لفظ کس کے لیے آتی ہے؟ موجود بھی ہو پوشیدہ بھی ہو. آل محمد موجود بھی تھے، گمنامی میں بھی تھے. اخراجات کس کے لیے آئی؟ پوشیدہ. پوشیدہ شے جو موجود ہو نکالی وہ جائے گی جو موجود ہو، اور نکال جو سامنے ہے تو کیا نکالی جائے گی؟
ذرا کوئی شے کہیں ہے وہاں سے جو نکالی جائے گی پوشیدہ ہوگی نا کسی جگہ میں. میں کہوں کہاں پوشیدہ تھے؟ یہ راز الہی میں پوشیدہ تھے. ان کو کیا خبر ہے؟ یہ پوشیدہ اخرجت للناس، یہ نکالے گئے ہیں لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. یہ پیدا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، خدا کی قسم پیدا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے. ابھی قرآن جائے نا تفسیر، ابھی دیکھ کے بھی آیا، جا کے ابھی دیکھ صبح سویرے نماز کے وقت میں ترجمہ خود الگ لکھا ہے یہ موضوع کے علاوہ. یہ پیدا کیے گئے، وہ یار وہ پیدا کیے گئے لکھا پیدا ہونا اخراج کے معنی نہ اخراج کے معنی پیدا ہونے. اگر ہم آپ کو جستجو جلائیں تو ہم تو ہو گئے نصیری. کہتے ہیں حافظ نصیری ہو گیا ٹھیک وہ ان کی محبت میں نصیریت نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ٹی وی ٹیلی فون پہ دے دے حافظ نصیری ہے بھائی یار ان کے کہنے پر نصیری میں ہو جاؤں گا. نے کہا ذرا زور لگائے کہے نصیری. مولا کو کہوں گا مولا تیرے علو میں انہوں نے غلو سمجھا. میں نے تیرا علو بیان کیا، انہوں نے غلو سمجھ لیا. آل محمد کی حد نہیں ہے او میرے بھائیو، حد نہیں. اب اخرجت للناس کے معنی پیدا کیے گئے. ذرا کتنا اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ شاہ جی فرمائے مجھے. یہ نہیں ہے کہ حافظ کہہ رہے چلو جی یہ لاہور میں رہتا ہے چلو جی چلو. یہ نہ دیکھیں کہہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے آپ ہماری بات کو کوئی ترجیح نہ دیں، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. ختم. اب حق پہنچے گا انشاءاللہ پہنچے گا. میں آپ سے بالکل علل اعلان کہہ رہا ہوں بابا آپ دور لگائیں. دیکھیں حق کیسے پہنچتا ہے. اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے موجود بھی تھے پوشیدہ بھی تھے، ہم نے نکالا ہے. ہم نے نکالا. اچھا بات اچھی بات آگے سنانی ہے، جلدی ٹائم نہ نکل جائے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ٹھیک ہے آگے آیت جو آپ کو آتی ہے تأمرون بالمعروف، یہ دیتے ہی معروف کا امر ہے. پوچھا گیا مولا معروف کیا ہوتی ہے؟ اچھا معروف کیا ہوتی ہے؟ میں نے میرا خیال سنایا یہاں غالباً سنایا ہے. پوچھا گیا میرے امام سے معروف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا معروف وہ ہوتا ہے جسے زمین سے اہل آسمان زیادہ جانتے ہو. خدا کی قسم پوچھنے والے نے کہا مولا پھر آپ کی مراد علی ابن ابی طالب ہے. فرمایا معروف ہی وہی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ولو آگے ختم کر کے بات کو آگے بڑھا کے بالکل آگے سرکار بیٹھے، امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھے. ابھی ٹائم ہے. بیٹھے ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام نے فرمایا سلام. امام نے فرمایا سلام. صحابہ نے سنا سلام کا جواب واجب ہے. جو محافظ شریعت ہے وہ جواب نہیں دے رہا. کہاں بیٹھے؟ امام محافظ شریعت ہوتا ہے نا. امام سلام کا جواب دے رہا ہے سلام. اس نے پھر کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا سلام. صحابہ کے تیور بدلتے گئے. تیسری مرتبہ جب کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، صحیح ہے نا یا ابن رسول اللہ تو ٹھیک ہے نا صحیح. تو سرکار نے فرمایا سلام. بس اتنا کہنا تھا. جب تیسری مرتبہ سلام کیا اور سلام کرنے والے کے جو بخت جاگے
ذرا رک کے کہا السلام علیکم ایھا الامام. فوراً امام نے فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. سارے صحابہ اس کے دوالے ہو گئے. 2-3 مرتبہ تو نے جب رسول اللہ تو صحیح کہا. سرکار نے سلام کا جواب صرف سلام دیا. جب ایھا الامام کہا تو پھر تو پورا جواب دیا. کیوں؟ اس نے کہا صحیح میں واقفی مذہب رکھتا ہوں. واقفی ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک مانتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام 7ویں امام تک مانتے ہیں. ان کو واقفی وا الف قاف 2 نقط فے چھوٹی یہ واقفی. ہم واقفی مذہب کے ہیں 7ویں امام تک مانتے ہیں چونکہ یہ تھے 9ویں امام. 2 امام آگے ہیں. اس لیے میں ان کو جب نہ رسول اللہ کہہ کے دل میں نہیں مان رہا تھا. 7ویں تک مانتا تھا لیکن جب نہ رسول اللہ مانتا تھا خلیفۃ اللہ نہیں مانتا تھا. میرے دل میں فوراً جب امام نے سلام کہے نا فرمائے تو میرے دل میں خیال آیا جسے امام ہی سلام نہ کرے اس کا بنے گا کیا. فوراً میں نے مان کے کہا السلام علیکم ایھا الامام. تو امام نے جواب دیا. دنیا کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو اماموں کو نہیں مانتا لائق سلام نہیں آئے. چل ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائیوں اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. مل کے اس سے بحث کریں. بات آپ کے سامنے آ جائے. اب نیچے کوئی نہ دیکھے. جو جہاں میری نظر پڑتا ایسے کیا ہوتا ہے میرا آدھا مضمون شاہی چلا جاتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. دعا اسی سے متعلق ہے. یہ جو ہم خیر امتن ہم کہہ رہے ہیں دعا مانگتے رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین. مجھے حکمت بھی دے صالحین سے بھی ملا دے. تھے صالحین. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب ابراہیم جن سے ملنا چاہتا ہے وہ صالحین ہے نا اسی وقت ہے نا ان سے ملا. پھر آگے کیا کہتے ہیں وجعل لی لسانا صدق فی الآخرین. آخرین میں میرے لیے سچی زبان والا بنا دے. میری آیت پڑھنے سے لگتا ہے بحث کبھی ہوئی نہیں. اس آیت پہ ہوئی نہیں. آپ کے تیور مجھے بتا رہے ہیں. وجعل لی لسانا صدق فی الآخرین. آنے والوں میں میرے لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے. پھر بحث کریں گے میری زبان نہیں میرے لیے کیا بنا دے لسانا صدق سچی زبان کوئی ہونی چاہیے نا. اب اللہ کیا سورہ مریم میں سورہ مفاری میں فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے جناب ابراہیم کو اسحاق بھی بخشش میں دیا اور یعقوب بھی. کن کے بیٹے سرکار اسحاق کے بیٹے ہیں نا جناب اسحاق کی لڑی سے ہیں نا جناب یعقوب بھی اور جناب یعقوب ہی کا نام اسرائیل ہے اسی لیے بنی اسرائیل اے سارے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق سورہ مریم 16واں پارہ باب اسحاق و یعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. ان کو پھر ہم نے تمام کو نبی بنایا.
بخشش میں کیا بنا؟ اسحاق و یعقوب دے کے پھر آگے ان کی لڑی میں ہم نے نبی بنا. اب آگے وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا، ان اب ہو لہم کے معنی تمام کو، وَوَهَبْنَا لَهُمْ ان تمام کو ہم نے دیا، مِن رحمتنا اپنی رحمت ان کو دی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسان صدق علیہ. ترجمہ کریں ذرا، مجھے نہیں آتا، کریں نا ترجمہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ہم نے بنا دیا، لہم ان کے لیے، لسان صدق، سچی زبان. اب میں خوش ہو جائے، ہم نے ان میں سچی زبان علی کو بنا دیا ہے. بات سمجھ آئی؟ ایلیا نہیں صحیح، علیہ وہ میرا بچڑا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی تورات تھوڑی ہے. اب تو دیکھیں اتنی عرصہ ہو گیا یار، اب آپ سے ہمارا کون سا حجاب ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اب میں بحث کرنے لگا ہوں، جو حضرات بحث کے ساتھ نہیں ہوں گے نہیں سمجھ آئے گی، بیٹھے رہے، ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ ہم نے بنا، جالا آ گیا یا نہیں آ گیا؟ جالا یہاں آ گیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ ان کے لیے ہم نے بنایا، لسانہ صدق علیہ. جب جناب ابراہیم نے کہا آخرین میں میرے لیے سچی زبان بنا، تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ان کے لیے سچی زبان علی کو بنا دیا. شاہ جی خدا گواہ ہے، میں کیا کروں یار، میں کیا کروں، اب میں بھی مجبور ہوں. اب جب دنیا کے علماء نے دیکھا سچی زبان ہی علی ہے، تو پھر دوسری زبان تو سچی ہے نہیں. ہوئے 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 ذرا فکر ملازہ فرمائیں، صحیح سچی زبان کون ہو گیا؟ جناب علی. انہوں نے کہا اگر علیہ کو علی بنا دیا گیا، ترجمہ یہی کر دیا گیا، سارا ختم، ہمارا سارا کنسپٹ ختم ہو جائے گا. وہ جو کچھ ہم نے معیار بنایا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا. زور لگا. فخر الدین رازی، اب نام نہ لوں میرا خیال، ٹھیک ہے، سارے علماء مل کے انہوں نے کہا اس علیہ پہ زور لگا دو، چونکہ علی مراد ہے، مراد ہی نہ ہو سکے. ہم نے کہا مراد ہی علی ثابت کرنا ہے. انہیں ناراض ہیں یا راضی ہوں؟ راضی ہوں بھائی یار، میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جو فرمایا، اب انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سچی زبان علی علیہ السلام کو بنائی. انہوں نے کہا علیہ جو ہے نا، یہ اسم نہیں ہے، نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، صفت ہے. کس کی؟ زبان. جب شروع سے ہی ادھر ادھر ہو جائے پھر نتیجہ بھی یہی ہوگا. اچھا انہوں نے کہا علیہ کے پھر ترجمے کیا کریں گے؟ جب زبان کی صفت ہے تو کہیں گے دراز زبان. علیہ مانے لمبی. معلوم ہوتا ہے پہلے سے ہی تھڑک گئے. لمبی زبان، علیہ مانے لمبی، سچی زبان جو لمبی. یار میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی دوسرے دیکھیں یار، میں پڑھ کے آیا ہوں دوسروں کے بھی سب کچھ، ان کے لیے معافی نہیں کہنا چاہتا. لمبی زبان، ہم نے کہا لمبی زبان معیوب ہوتی ہے. کوئی مجھے پردے میں بھی باتیں کرنی ہیں، پردہ داری بھی تو ہے نا. تو سچی زبان کے لیے علیہ لمبی زبان. لمبی کہنا، طویل کہنا، علیہ مانے لمبی، تو یہ طویل زبان معیوب ہوتی، لہذا یہ جملہ نہیں آتا. پھر نہیں کہا ہے
ہم نے کہا اگر اسے لمبی زبان بناتے ہیں، لسان کی صفت علیہ بناتے ہیں، پھر آیت میں ترمیم ہونی چاہیے. پھر جناب ابراہیم اپنے لیے دعا کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں کہ مجھے لمبی زبان مجھے دے. آیت پھر کیسے یارا چھیڑ جائے وہ میرا بچنا آیا یار سے. اچھا چل خوشی ہے دریا. ویسے ہی وہ بات پچھلی یاد ہے یا کہیں ہے نا کوئی یعنی اگر ہم اس کو صفت مانے علیہ کو زبان کی تو پھر جناب ابراہیم وجعل لی نہ کہے کسی کے لیے، میرے لیے زبان سچی زبان بناؤ. پھر آیت آتی وجعل لسانی صدقن فی الاخرین، میری زبان کو اچھی سچی بنا. آیت لسانی نہیں ہے، وجعل لی ہے، وجعل لی لسانہ صدقن. سمجھ آئے؟ شکر ہے شکر. لہذا یہاں صفت نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا یہ بھی دلیل ہماری گئی. پھر انہوں نے فوراً کہا وہ یار علیہ مفعول ثانی ہے، دوسرا مفعول ہے. مفعول ثانی، ثانی معنی دوسرا. پہلا لسانہ صدقن مفعول ہے اور دوسرا مفعول، گھبرائے نہیں شاہ جی، گھبرائے نہیں میرے لیے خدا واسطے. لسانہ صدق بجالی کا کیا ہے؟ دوسرا پہلا مفعول کیا ہے؟ لسانہ اے زبر ہے، صدقن مضاف مضاف الیہ. ایک مفعول یہ ہے اور دوسرا مفعول علیہ ہے. اور اگر فعل متعدی ہو اس کے دو مفعول ثانی ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا مفعول ثانی آتا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا آتا ہے، ہم نے کہا آتا ہے، انہوں نے کہا نہیں آتا. ہم نے کہا آتا ہے. آیت پیش کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. کہاں بیٹھے ہیں وہی یار ہے. وَاجْعَلْ لِي کیا کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي پہلا مفعول، ہارون اخی، اخی عطف بیان ہے. دوسرا اے ہارون کو میرا وزیر بنا. اے ہارون دوسرا مفعول آیا یا نہیں؟ تم کہتے ہو دوسرا مفعول ہی نہیں آتا. آ گیا. انہیں کہا ہے دوسرے میں بھی زیر ہو گئے. اب تیسرا کہا یہ جو علیہ ہے آپ نے کہا اسم ہے اور علم ہے. یہ علم خبری واقع نہیں ہوتا، خبر واقع نہیں ہوتا. کبھی خبر سنی آپ نے؟ خبر یہ نہیں خبر جو آپ سنتے ہیں، خبر واقع نہیں ہوتا. چونکہ خبر کے لیے نکرہ ہونا ضروری ہے. جب نام آتا ہے تو نام تو معرفہ ہوتا ہے. شکر ہے کوئی تو ماشاءاللہ آئی، ایک ہی آئی ہے شاہ جی. ڈاکٹر صاحب بہتر اچھی بات ہے، اتنے بڑے مجمع میں ایک ماشاءاللہ آئی ہے. شکر ہے. چلو ٹھیک ہے. یہ یارا کتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ جو علیہ ہے، علیہ دو میں تو دو ہو گئے زیر، اب تیسرا آ گیا. انہوں نے کہا نہیں علیہ اسم ہے، علم ہے. علم بھی نام خاص ہے، نام ہوتا ہے جو خاص نام ہو اس کو علم کہتے ہیں. لہذا یہ نکرہ ہونا چاہیے، نام معرفہ ہوتا ہے. ہم نے کہا بھائی آپ کی کتابوں میں تفسیر جلالین میں اور باقی کتابوں میں جامع الغموز ایک کتاب ہے، جامع الغموز جلد اول، کتابیں رکھا کریں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ معرفہ خبر آ سکتی ہے جب وہ خبر کسی مسمى کے حوالے سے اسم بن کے آئے. خدا گواہ میں نے اتنی اچھی بات کی ہے، اے دل سے میرا دل خوش ہو گیا کہ میں نے ادا کر دیا کہ جب وہ لفظ خبر کسی مسمى کے اسم بن کے آئے. اسم مانے نام. جب کسی کا نام بن کے آئے تو پھر خبر واقع ہو سکتا ہے.
پھر وہ علم نام خبر واقع ہو سکتا ہے. جیسے ہے ھذا زیدن، یہ زید ہے، یہ زید نہیں ہے، نام ہے. یہ ھذا زیدن جو آپ لکھتے ہیں نا، ھذا زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ نام. کس کا نام ہے؟ زید کا. یہ نام کس کا ہے؟ زید. جو زید ہے نا اسی کا نام ہے نا. یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ مسمى کی طرف بطور اسم. وہ غور نہیں فرما رہے. جب بطور اسم زید مسمى کی طرف ہدایت کر رہا ہے پھر آ سکتا ہے پھر علی بھی اسم بن کے مسمى کی ہدایت کر پھر یہاں علیہ بھی اسم بن کے کس کی دلالت کر رہا ہے؟ مسمى کی. اسم یہ ہے، یہ مسمى نہیں. یہ اسم ہے، اسم بن کے کس کی دلالت کر رہا ہے؟ مسمى کی. تو پھر خبر واقع ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے علی کو اپنا اسم بنا کے، ذرا میری بات دل کے اوپر لکھ لیں، لکھتے نہیں ہیں آج لکھ لیں، علی اسم ہو کے اللہ کا کمال فعلی ہے. کیا خبر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اردو؟ اس لیے اللہ نے کہا میں علی ہوں، اپنے نام سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھ دیا. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ علی. زیادہ نہ ہو جائے، آج میں چاہتا ہوں، مجھے صحیح پرسوں لیا کہ آج میں ان 2 شہزادوں کی شہادت پڑھتا ہوں جن کی عمر 9 سال. خدا کے لیے جب گھر جائیں تو 7 سال کے بچے کو سامنے بٹھا کے ذرا جناب ابراہیم کا تصور کریں، 9 سال میں محمد کا تصور کر کے پھر مدینے کی طرف دیکھ کر کہیں خدا جانے تمہاری ماں کی کیا حالت ہوگی، تمہاری ماں پہ کیا گزر گیا ہوگا. سرکار ابراہیم چھوٹا بھائی ہے، ماشاءاللہ رو لیا کریں، یہ رونے کے تو ہی دن ہے. جب جناب مسلم کوفے میں آئے ان دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کے آئے. یہ دیکھیے عجیب مخلوق ہے، خدا جانے یہ کون ہے. ان دونوں کو لے آ کے رہتے ہیں وہاں. حانی بن عروہ کے گھر میں سرکار رہتے ہیں. جس دن سرکار نے جنگ کی نا، جنگ ہوئی جناب مسلم کی، اس سے 1 رات پہلے سرکار نے ان دونوں شہزادوں کو قاضی شرح کے حوالے کیا. کوشش کرنا کہیں مدینے پہنچ جائے. قاضی شرح تھے نا پہلے زمانے میں بھی، جناب علی کے زمانے میں بھی قاضی شرح ہے، ان کے حوالے کیا. جب یہ 8 کی رات، 7 کو یہ رات کو جنگ ہوئی نا، ادھر آ کے اب جب 9ویں کا دن آیا نا قاضی شرح کے گھر میں، یہ شہزادوں سے روایت ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا مقتل تریحی میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آیا نا یہ شرح غمگین حالت میں آ کے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگا. کچھ سمجھ آئی ہے؟ ذی الحج کی میں بات کر رہا ہوں. جب سروں پہ ایک کے ہاتھ کر کے دوسرے پہ پھیرا، پھر ایک پہ پھیرا، دونوں کی چیخیں نکل گئیں. قاضی شرح کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے ہاتھوں پہ ایسے ہاتھیں پھیر رہے کہ یتیم تو نہیں ہو گئے؟ ہاں اس وقت انہوں نے کہا آپ کا بابا شہید کر دیا گیا، آپ یتیم ہو گئے ہیں. اس وقت شہزادے گلے مل کے رو. ایک روایت ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بے ہوش ہو گیا چھوٹا شہزادہ، سن کے بے ہوش ہو گیا کہ اس غریب الوطنی میں ہمارا کیا ہوگا. ہوش میں آئے. رات جب ہوئی نا، رات اس میں قاضی شرح نے کہا بیٹو گھبراؤ نہیں، میں تمہیں مدینے بھیجواتا ہوں.
عراقین ایک دروازہ تھا کوفے، اس میں سے جاتا تھا قافلہ، بیٹے اسد، اس کا بیٹا اسد سے کہا 50 دینار بھی دیے کہ ان بیٹوں کو جا کے وہیں قافلہ جا رہا ہے ان کے حوالے کرو، کہیں مدینے پہنچ جائیں گے۔ جب یہ گئے رات کو 1 بجے تو قافلہ جا رہا تھا، اس کو کچھ دیر ساتھ آیا، اس نے کہا شہزادو میں تو آگے نہیں جا سکتا، وہ قافلہ جا رہا ہے، تم دوڑتے ہوئے وہاں چلے جاؤ۔ میں کہوں جملہ، اتنے چھوٹے شہزادے، ہائے ہائے ہائے، جب رات کے اندھیرے میں چلے نا راہ بھول گئے، اللہ ہائے ہائے ہائے، ساری رات اسی جگہوں کی چکر لگاتے رہے۔ صبح کوئی پاسبان کوفہ کے کوئی سپاہیوں میں سے ایک آدمی کی نظر پڑی کہ 2 بچے ہیں، ان سے جا کے پوچھا کون ہو، بتا دیا تو اس نے فوراً ان کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ ابن زیاد نے ان بچوں کو دیکھا تھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے ایک مشکور نامی ظالم آدمی تھا، اس کو بلا کے کہا ان بچوں کو لے جاؤ، جتنی سختی کر سکتے ہو کر لو۔ مشکور اندر سے مومن تھا، اسے نہیں خبر تھی کہ یہ زہرا کے لال ہے۔ اللہ، میں جملہ کہوں، ان دونوں کو الگ الگ قید کر دیا، ایک 7 سال کا، ایک 9 سال کا، ایک روٹی اور گرم پانی، خشک روٹی 24 گھنٹے میں ملتی تھی، 1 سال قید میں رہے۔ ایک دن بڑے بھائی نے آ کے کہا، جب یہ پانی اور روٹی دینے آیا، کہتا ہے آج روٹی بھی رکھ لے پانی بھی رکھ لے۔ سال ہو گیا، میرے بھائی کا تصور بھی مجھ سے ختم ہو گیا، خدا کے لیے میرا بھائی ذرا مجھے دکھا دے، ایک نظر دکھا دے۔ جب اس نے بچے نے اس انداز سے کہا تو اس نے کہا چلو، چل کے گئے، گرا ہوا تھا بچہ بھائی۔ جب جناب محمد نے کہا ابراہیم آنکھیں کھولو، میں محمد آ گیا، ہائے ہائے، جھارے چھائی بچے کو، اللہ، اٹھ کے بھائی کے گلے لگ گئے، گلے لگ کے روتے رہے، بیٹھ گئے۔ جب یہ مشکور کسی کام کے لیے گیا تو انہوں نے آپس میں کہا اس مشکور کو بتائیں تو صحیح، ہم سے کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے، بتائیں تو صحیح کہ ہم کون ہیں۔ چھوٹے نے کہا کہیں قتل نہ کر دے، کوئی نے کہا قتل تو اگر کر دے گا پھر ہم کہاں روک سکتے ہیں، بتا تو دیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، بتاتے ہیں۔ جب یہ واپس آ کے بیٹھا نا، کہا بچوں کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہماری ایک بات سن لیں گے۔ کھڑا تھا، کہنے اگر بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے، بیٹھ گیا۔ بڑے شہزادے نے کہا اتعرف محمدن، ہائے 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 ہائے، اے شخص تو محمد مصطفیٰ کو جانتا؟ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے، آل رسول کیسے رول گئی ہے۔ اتعرف محمدن، محمد کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہوا نبی جی کیف لا عارف، وہ تو میرے نبی ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر کہا دوسرے، پھر کہا اسی نے، محمد نے فرمایا اتعرف علی، علی کو جان؟ ہاں ہوا امامی۔ جب یہ کہا اب چھوٹے نے کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، میں قربان نہ ہو جاؤں، ماشاءاللہ پرسہ دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اتعرف مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، خدا گواہ اس کی چیخیں نکل گئی، وہ میرے سردار ہیں، ان کو میں نہیں جانتا، ان کا غم میں ابھی بھولا ہی نہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ دونوں نے مل کے کہا نحن ابنان مسلم ابن عقیل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم اسی مسلم کے بیٹے۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی، قدموں میں سر رکھ دیا، جناب زہرا سے میری شکایت نہ کر، میں نے بڑی تکلیف دی، بڑی زحمتیں دی ہیں، مجھے خبر نہیں تھی۔ آج کی رات تمہیں میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، مدینے بھجوا دوں گا، گھبراؤ نہیں، کھانا کھلا کے۔
انگوشتری دی فلان قادسیہ مقام جگہ ہے، قادسیہ کوفے کے قریب، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، وہاں تمہیں ملا دیں گے۔ رات کو آدھی رات کو ہم آپ کو کچھ رقم بھی دی بچوں کو، رات کو آدھی رات کے وقت یہ خود گیا جا کے اس راستے پہ جس راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے نا، قادسیہ سمجھ گئے، تو وہ تو معروف آدمی تھا، چھپ چھپا کے ایک جگہ کیا، یہ راستہ سیدھا قادسیہ جاتا ہے، وہاں یہ انگوشتری میرے بھائی کو دینا اور نشانی ہے وہ آپ کو مدینے پہنچا دے گا۔ یہ واپس آ گیا۔ اب میں کہوں جملہ، جب یہ واپس آیا نا، دونوں شہزادے اندھیرے میں جو چلے راہ بھول گئے، ساری رات کوفے کی گلیوں میں یا بتا ہے بابا یہ کہہ کے پھرتے رہے۔ جب صبح ہوئی دیکھا تو کوفے کی گلیاں ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ دیکھا ایک تالاب ہے، تالاب اس پر ایک گھنا درخت ہے، انہوں نے کہا اور تو چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ دونوں شہزادے اسی درخت کے اوپر جا کے چمٹ کے سہم کے اسی میں چھپ گئے۔ ایک بی بی آئی، بی بی اب تو سمجھ رہے ہیں نا کس گھر سے آئی ہے، اس نے جو آ کے گھڑا ڈالا نا تالاب میں، عکس دیکھا کہ اوپر دیکھا دو بچے خوف سے چمٹے ہوئے ہیں، نیچے سے پوچھتی ہے من انتما، آپ کون ہیں؟ کہوں جملہ، رو کے دونوں نے کہا نحنو غریب الوطن، اللہ اکبر، نحنو الیتاما اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ہم غریب الوطن ہیں، ہم یتیم ہیں۔ کن کے بیٹے؟ جناب مسلم کے۔ ہاں ہاں میری جو مالکہ ہے وہ ماننے والی ہے، لے کے کن کے گھر آ گئے؟ نام معلوم ہے، حارث ملعون کے گھر۔ شہزادے آئے، بیوی کو پتہ لگا، زیادہ نہلا نہیں سکی، کپڑے نہیں بدل سکی، مگر کھانا کھلا دیا کہیں حارث نہ آ جائے۔ ایک کمرے میں ان شہزادوں کو سلا دیا۔ رات کو دیر سے یہ ملعون حارث آیا، آ کے جلدی کہتا ہے کھانا دو۔ کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے جناب مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں، کتنی گھوڑے میں نے مار دیے بھگا بھگا کے، مجھے ملے نہیں۔ اس کی بیوی کہتے ہیں تجھے لحاظ نہیں آتا، جناب زہرا کو کیا منہ دکھائے؟ کہتا ہے 2000 دینار ملیں گے۔ ہائے ہائے اے ملعون ہے، اللہ اکبر، کیا خدا کے لیے ارادہ ترک کر دے؟ کچھ بل بات ہوئی، اس نے کہا جلدی بات نہ کرے، جلدی کرے، مجھے کھانا دے، میں لیٹتا ہوں۔ کھانا کھا کے لیٹا، ادھر لیٹا ہی تھا، ادھر خواب میں ان بیٹوں کے بابا آیا، ہائے ہائے ہائے، آ کے گلے لگا کے کہا شہزادو کل تم میرے پاس آ جاؤ گے، بس یہ کہنا تھا۔ دونوں کی چیخیں نکلی، جب آواز بلند ہوئی نا یہ جاگ گیا۔ بیوی سے کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے ہے؟ اس نے کہا باہر سے ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں گھر میں آئے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کمرے میں ہے، تالا توڑ کے جب اندر آیا، اب میں کہوں میری طرف اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندھیرے میں ہاتھ مار رہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ بس جب بچوں کے سروں پہ اس کا ہاتھ آیا نا سمجھ گیا، ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم۔ اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا تیرے مہمان ہیں۔ کن کے بیٹے ہو؟ جب نام مسلم لیا نا، اس ملعون نے ایسا تماچا مارا کہ شہزادے کے دانت ٹوٹ گئے، ہائے 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 ہائے۔ اس ملعون نے ان دونوں شہزادوں پہ جو کچھ کیا وہ آپ کو بھی سمجھتے ہیں، ان دونوں کو ملا کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح سویرے ان کو نکال کے جب چلا نا نہر فرات کی طرف، تو اس کی بیوی آئی، اسے قتل کر دیا، بیٹا آیا قتل کر دیا، غلام آیا قتل کر کے آیا دریا پر۔ شہزادوں نے کہا اتنا کر 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اب جو شہزادے نے 2 رکعت نماز پڑھی نا، ایک روایت میں اس نے کہا کرتے اتارو۔ شہزادے گھبرا کے کرتے نہیں اتار سکتے، کہا ہمیں تو ماں ہی پہناتی تھی، ہمیں اتارنا نہیں آتا۔ اس ملعون نے بڑے کے سر پہ وار کیا نا، سر جدا ہوا، سر چاہ کے توبرے میں ڈالا، یہ دھڑ ڈال دیا دریا میں۔ بھائی نے کہا محمد جانا نہیں، اللہ اکبر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ماشاءاللہ سیدہ، یہی حق ہوتا ہے، یہی حق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا وار کیا، ابراہیم کا سر توبرے میں،
چلے گئے. اب میں روایت پڑھوں, کہاں کوفہ, کہاں مسیب, 65 میل رخ مخالف میں چلتے ہوئے جب صبح ہوئی نا وہاں پہنچے. ایک آدمی ہے کسان جو پانی لگا رہا ہے کھیتوں کو, اس کے قریب سے ایک مستور کی آواز آئی, کسان میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. ہائے 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 ہائے, یہ میرے شہزادے ہیں, ان کو غسل و کفن دے کے دفن کرو. جب پتہ لگ گیا نا, جو ہی یہ قریب آتا ہے, قریب لاشیں یا پانی میں چلی جاتی ہیں یا دور چلی جاتی ہیں. اس نے کہا شہزادی لاشیں تو قریب نہیں آتی. وہیں سے میری شہزادی نے کہا محمد ابراہیم یہ حارث نہیں, یہ میرا بھیجا ہوا ہے, ان کے قریب آؤ. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر انہیں فیض ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب زدنی